برے جنات بھی ہیں جن کو ہم شیاطین کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگلوں میں، بیابانوں میں، خالی جگہیں، بلڈنگز، خالی گھر جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، وہاں پہ جنات جو ہیں وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، اور پھر تم نے شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ جو شیطانوں کے گروہ ہوتے ہیں نا اور اس کے قبیلے، یہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان قیامت والے دن کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ How the idol worshipping started in the world، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے وہ پوری استطاعت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ جنات کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 مرکزی حیثیت رکھنے والی مخلوقات کو بنایا ہے، جس میں ایک انسان، ایک جنات اور ایک فرشتے۔ فرشتوں کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہمارے پچھلے سیشن میں ہو چکی ہے، اور جنات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، یہ 2 ایسی اللہ کی تخلیق کی ہوئی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے کو چوز کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ مقصد تو ان کے بنانے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور جنات بھی اللہ کی اطاعت کریں، لیکن ان کو ایک اختیار دیا ہے کہ یہ چاہیں تو نماز یا اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ لیکن جو تیسری مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، ان کو ایسا پروگرام کیا گیا ہے، بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتے۔ اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ تو جنات کے حوالے سے، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ کی جو مخلوق ہے جنات، اس میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اچھے جن بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے برے جنات بھی ہیں جن کو ہم شیاطین کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی کہ جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی اسی طرح کچھ انسان اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت کے طریقے بتائے ہیں اس طرح سے عبادات کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کی خوراک کے حوالے سے، کہ جنات کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ابن آدم کی جو ویسے تو بچی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے، کچھ ہڈیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو بچی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ جنات کی طرح اس طرح ہوتی ہیں جس طرح ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھی ہوئی کوئی بوٹی ہوتی ہے پوری، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کی بچی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے وہ جنات استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کی بھی خوراک ہوتی ہے، اور ان کی جیسے انسانوں میں جو اچھے انسان ہیں وہ اچھی پاکیزہ خوراک استعمال کرتے ہیں، جو برے انسان ہیں وہ بری خوراک استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شیاطین، جنات جو ہیں وہ بھی خوراک استعمال کرتے ہیں، لیکن گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں خوراک کے طور پہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں پر ہڈیاں پڑی ہوں، جہاں پر کوڑا پڑا ہوا ہو، وہاں پر پیشاب نہ کرو،
کیونکہ وہ جنات کی خوراک میں سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی رہائش کہاں ہوتی ہے؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں، خالی جگہیں، بلڈنگز، خالی گھر جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، وہاں پہ جنات جو ہیں وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے آگے بچے بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، اور ان میں مذکر اور مونس موجود ہیں جس طرح سے انسانوں کے اندر ہیں۔ ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے، رفتار میں یہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ صافات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سیکیورٹی ٹائٹ کی، کیونکہ جنات جو تھے وہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے تھے، پرواز کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کے آتے تھے اور پھر آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب سیکیورٹی ٹائٹ کی اور پھر ایسے شہاب ثاقب، ایسے ستارے رکھے جو ان کو مارے جاتے تھے، جو باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھاگتے تھے، یعنی کہ زمین سے آسمان تک چند لمحوں میں ہی پہنچ جاتے ہیں، ملکوں کا سفر چند لمحوں میں کر لیتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ سبا میں بھی، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ یہ جنات جو تھے یہ بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت زیادہ تیز چلتے تھے، بڑے بڑے قلعے بنا دیتے تھے، بڑے بڑے مجسمے بنا دیتے تھے، بڑے بڑے حوض جو ہیں وہ بنا دیتے تھے چند لمحے کے اندر۔ ان کے اندر بے پناہ طاقت اور سپیڈ بہت زیادہ ہے ان کی۔ لیکن اب ہمارے جو آج کی نشست کا مقصد ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو شیاطین ہیں، جو کہ برے جنات ہیں، جنہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کی جائے کہ ان کی اندر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں جنات کے اندر، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ان کی کمزوریاں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کون سے ویپنز دیے ہیں، ہمیں وہ کون سے ہتھیار دیے ہیں کہ ہم جنات کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسے شیاطین، ایسے برے جن جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم ان سے کیسے بچیں گے، تو وہ ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری پوری نسلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ طاقت اور قوت رکھی ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی، اللہ کے قریب جانے کی۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، جنات سے اوپر کی مخلوق ہے، اور انسان کے پاس ایسے مضبوط ہتھیار موجود ہیں کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور انسان کو وہ ہتھیار استعمال کرنے آتے ہوں۔ تو ایک بات جو آج کی اس نشست میں سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، ایسا دشمن نہیں ہے کہ جس نے بتایا نہ ہو کہ میں دشمن ہوں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 پڑھی تھی، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں جن میں سے تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ایک رحمان کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ کی ایک پیدا کی ہوئی دوسری ایک مخلوق ہے جنات، جن میں شیاطین موجود ہیں، ایک ان کی باتیں۔ یا تو تم ان کی باتیں مان لو، ان کی باتیں مانو گے تو رحمان تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہارا خالق تم سے ناراض ہو جائے گا، یا تم اپنے خالق کی اور اس شیطان کے بھی خالق کی باتیں مان لو اور پھر شیطان کو مردود کر دو اور اس کا کہنا نہ مانو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ہی راستے انسان کے پاس۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم ہر برائی بھی کرتے جا رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم زنا بھی کر رہے ہیں، ہم میوزک بھی سن رہے ہیں، ہم سارے کام جو شیطان کے راستے کے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں ہم مسلمان بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے راستہ تمہارے لیے ایک ہی صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ایکسپلینیشن کی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پھر تم نے شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، وہ نظر تمہیں نہیں آ رہا لیکن اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی تھی، قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے
جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا، دھتکارا، اور اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تب تک کی مہلت دے دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی وار نہیں چلے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، ان پہ تیرا کوئی وار نہیں چلے گا. شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے رائٹ سے بھی آؤں گا، میں ان کے لیفٹ سے بھی آؤں گا. اور ہوگا کیا جب میں ان کو بہکاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا، کسی بھی برائی میں ملوث کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو ان میں سے بہت ساروں کا اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. آخری رزلٹ کیا نکلے گا جب وہ ہمیں بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا، کہ انسان ناشکری پہ اتر آئے گا اور اللہ کا کفر کرنے لگے گا. تو شیطان نے کھلا اعلان کیا تھا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہارا وار نہیں چلے گا. اور پھر اس کی ڈیٹیل ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو یہ تو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا. دوسری بات یہ، سورہ فاتر کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کو تم نے اپنا دشمن سمجھنا ہے. یہ تمہارا دشمن ہے اور تم نے اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن بنا لو، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کا اپنا ساتھی نہ سمجھو، تبھی تم صحیح راستے پہ رہو گے. اس کے علاوہ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا کیوں تھا، اور ان جنات میں سے جو شیاطین ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا کیا مقصد سیٹ کر لیا. یاد ہے آپ کو، شاید یاد ہو، میں نے آپ کو جب پرپز آف لائف کے اوپر پروگرام ادھر کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک نے کیوں بنایا. ایک ہوتا ہے ہمارا ایم آف لائف، جو ایک ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے. تو شیطان کو بنایا تو اس لیے گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے بنایا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں. لیکن شیطان یعنی کہ برے جو جنات تھے انہوں نے اپنا ایم آف لائف کیا بنایا، انہوں نے اپنا پھر کوئی مقصد بنایا. انہوں نے اپنا مقصد یہ بنایا کہ وہ خود بھی اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کو دہکتی ہوئی آگ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتر کی ہی جو آیت میں نے پہلے بیان کی، اس میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو اس لیے ملاتا ہے اور بھی لوگوں کو اس لیے بہکاتا ہے کہ یہ ان سب کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے کے جانا چاہتا ہے. سمپل، اس کا مقصد، سب سے بڑا مقصد، ویسے تو چھوٹے موٹے بہت سارے مقاصد ہیں لیکن سب سے بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ جنت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا کہ انسان اچھے کام کر کے جنت میں جائے، وہاں سے نکال کے انسان کو جہنم کے گڑھوں میں گرا دے. یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے جو یہ اس نے اپنا مقصد بنایا. حالانکہ جنات کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کرنے کا بنایا تھا کہ وہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی عبادت کریں. لیکن اس نے مہلت جو مانگی اللہ سے، اس مہلت کے بعد اس نے اپنا مقصد یہی سیٹ کیا کہ میں اپنے سارے بہت بڑے گروہ کو، بہت بڑی جماعت کو کیا کروں گا، اپنے ساری اس دہکتی ہوئی آگ میں لے کے جاؤں گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ بالکل بھی اس چیز کو اون نہیں کرے گا. قیامت والے دن وہ یہ کہہ دے گا کہ میں نے تمہیں زور زبردستی کر کے میں تمہیں لے کے آیا تھا، تم لوگ خود یہ کام کرتے تھے نا، میں تو تمہیں کہتا تھا. جب کسی بندے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے. پہلے کہتے ہیں کہ تو اس کو اونچا اونچا بول. جب وہ اونچا بولنا شروع ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ایسے نہیں سمجھے گا، کوئی چیز اٹھا کے اس کو مار رہا ہے، اس کو ایک دفعہ پتہ لگے. پھر انسان کو اور وہ کوئی چیز اٹھا کے مارتا ہے، کہتا ہے نہیں اور اس کو مار، اس کو ایک دفعہ اس کا ذرا ایسا خاتمہ کر کے اس کو آئندہ یہ آگے بول نہ کبھی سکے. آہستہ آہستہ انسان کے اندر اور وسوسے پیدا کر کے آخرکار کوئی قتل کروا دیتا ہے، کوئی برا کام کروا دیتا ہے. لوگ جو ہیں وہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، چیز پھینک دیتے ہیں دوسرے کو کہ میں اس کو ایک دفعہ. آخرکار جب وہ کام کروا دیتا ہے تو پھر سائڈ پہ ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ کام کروا کے ادھر سے چلا گیا. اب وہ قیامت والے دن کیا کہے گا،
میں نے تم سے زبردستی پکڑ کے یہ کام کروایا تھا؟ میں نے کہا تھا جوتا اٹھا کے یا ڈنڈا اٹھا کے یا پتھر اٹھا کے کسی کے سر میں مارو. اس دن وہ بالکل اس چیز کو آن نہیں کرے گا، ڈس آن کرے گا اس چیز کو کہ یا اللہ میں نے تو نہیں اس کو کہا تھا، یہ تو خود کرتا تھا، اس نے جو بھی برا کام کیا یہ اس کا خود ذمہ دار ہے. شیطان کے حوالے سے کچھ ریئلٹیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2038 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے اندر داخل ہو کے انسان کی رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، رگوں کے ساتھ انسان کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے. جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، منہ سرخ ہو جاتا ہے انسان کا، آنکھیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے اندر شیطان اس وقت داخل ہوا ہوتا ہے اور اس سے پھر غلط کام کروا لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسلم کی حدیث نمبر 7108، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جسے حمزاد کہا جاتا ہے اور ایک فرشتہ بھی رکھا گیا ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس کے ساتھ ایک جن ہے. اسکیری لگ رہا ہے نا، ڈرونی سی بات لگ رہی ہے؟ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر وقت وہ شیطان انسان کو وسوسے دلاتا ہے، اور جو دوسرا فرشتہ رکھا گیا انسان کے ساتھ وہ انسان کو اچھی باتیں اور اچھی گائیڈ لائن دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ جو میرا جن تھا میں نے اس کو مسلمان کر لیا، وہ مجھے فالو کرنا شروع ہو گیا. لیکن ہر انسان کے ساتھ جو جن ہے وہ اس کو برائی کی طرف آمادہ بھی کرتا ہے اور اس کو وسوسے دلاتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے ارد گرد، اور جیسے ہی موقع ڈھونڈتا ہے، میاں بیوی کی کوئی بات ہوئی، کوئی بہن بھائیوں میں بات ہوئی، کوئی دوستوں میں بات ہوئی، فوراً سے وہ اپنا جیسے اس کو ذرا سا موقع ملتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. تو ان دو احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور انسان کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں، جنات جب اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. کبھی کبھی جنات جو ہے وہ سانپ یا کسی اور شکل میں بھی آتے ہیں، تب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب وہ عام حالات میں موجود ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد ہوتا ہے. وہ جو حمزاد جن ہوتا ہے اس کو آپ کی ساری معلومات ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارے دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تم آؤ، یعنی کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی ساری ہسٹری بتا دیتے ہیں. تم یہاں پہ رہتے ہو، یہاں پہ رہتے ہو، تمہاری امی یہ ہیں، تمہارے ابو یہ کرتے ہیں، تمہارے گھر میں ایک بھائی ایسا ہے وہ لڑائیاں کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا یہ. اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بہت اونچا کوئی پہنچا ہوا بندہ بھی، تو میں گیا ہوں اس کے بعد اس نے ساری معلومات دے دی. یہ لوگ انہوں نے چونکہ جنات جو ہیں وہ قابو میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو حمزاد جن ہیں ان سے پوری کی پوری معلومات لے لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ کہاں جاب کرتا ہے، اس کے کتنے رشتہ دار ہیں، وہ ساری معلومات اس سے لے لیتے ہیں. اور جب ہمیں وہ معلومات دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو تو پتہ نہیں غیب کا علم ہے، حالانکہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ خواتین کو اور ایسے لوگ جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہے یا جن کے پاس علم کی کمی ہے ان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور ان سے بہت مال بھی لوٹتے ہیں. تو یہ جو حمزاد جن ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کو ہماری ساری معلومات ہوتی ہے. یہ ہماری معلومات کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے لوگ ہمارے جو سے جنات جو ہیں وہ ہماری انفارمیشن بھی جان لیتے ہیں. تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. بے شک یہ جو شیطانوں کے گروہ ہوتے ہیں نا اور اس کے قبیلے، یہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم واش روم میں جاؤ، جب تم باتھ روم میں جاؤ تو تم دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کن سے؟ برے جن اور جننیوں سے. کیونکہ جو برے جنات ہوتے ہیں، شیاطین جنہیں ہم بولتے ہیں، وہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، اسی طرح کے واش رومز میں رہتے ہیں یا گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں،
ہم ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ معلومات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ان کے حوالے سے. اس کے بعد شیطان کے حوالے سے کہ یہ ایک تو بڑا شیطان ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے چیلے ہیں، انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. تو یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بہت سارے چیلے ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں معلومات اس حوالے سے ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 7108، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس نے اپنا تخت پانی کے اوپر لگایا ہوتا ہے، اور اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کو آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں کے درمیان لڑائی کروا دی، آج یہ کروا دیا، آج چوری کروا دی. اور ایک ان میں سے چیلا آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ میں بہت سارے دنوں سے لگا ہوا تھا اور میں نے میاں بیوی کے درمیان آج طلاق کروائی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. تو وہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوتا ہے، اور بہت ساری روایات میں ہے کہ آ کے گلے ملتا ہے اور اس کو تھپکی دیتا ہے، شاباش کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا آج ایک کام کروایا. یعنی کہ جو شیطان جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کرواتا ہے، وہ ابلیس کا سمجھ لیں کہ فیورٹ بن جاتا ہے. ہوتا کیا ہے طلاق سے؟ کیا ہوتا ہے طلاق سے؟ صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، بلکہ دو خاندان جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک لمبا لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر جو آگے بچے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماما کے پاس رہیں یا پاپا کے پاس رہیں، ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آگے ان کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز اور پرابلمز ان کے اندر پیدا ہونے چاہیے، ان کی آگے پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. تو شیطان نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ میاں بیوی کے جو معاملات ہوں ان میں انسان کو شیطان کے حربوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ وار کرتا ہے اور کس طریقے سے لڑائی کروانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہ شیطان جو ہے قیامت کے دن، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی حقیقت جاننے والی ہے کہ شیطان قیامت والے دن کسی کا ساتھ نہیں دے گا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. آیت کا مفہوم یہ کہ تمہیں میں نے زور زبردستی سے تو نہیں کہا تھا کہ یہ گناہ کرو، تم نے خود کی ہے، تم نے خود کام کیا، اب تم خود اس کے ذمہ دار ہو، میں نے تم سے پکڑ کے تو نہیں گناہ کروایا تھا. تو یہ شیطان آپ کو ڈس آن کر دے گا اس دن. جو دوستیاں ہیں لوگوں کی شیاطین کے ساتھ، اور شیاطین سے لوگ اس دنیا میں جو ہے وہ مدد بھی لیتے ہیں اور ان کے کارندے بنے ہوئے ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. آج اس دنیا کے اندر قیامت والے دن شیطان کو بالکل ڈس آن کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں شیطان کے پورے گروہ کے ساتھ ڈالا جائے گا. تو یہ چیز انسان کو سمجھنے والی ہے کہ اگر شیطان انسان کو وسوسہ ڈال رہا ہے تو انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. ہوش میں رہنا چاہیے، ہوش و حواس سے رہنا چاہیے، اور اس میں کیسے رہا جاتا ہے اس کی ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے. لیکن یہ نہیں کہ تھوڑی سی لڑائی میں آپس سے باہر ہو گئے، گالم گلوچ پہ اتر آئے، لوگوں کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کا قتل کر دیا، کوئی بری حرکت کر دی، اور برائی کی طرف اگر کوئی بے حیائی کی طرف جانے لگا تو چلتا ہی چلا گیا، آپ نے آپ کو روک ہی نہیں سکا. کیونکہ شیطان انسان کو ایسے ایسا وسوسے ڈالتا ہے نا ذہن کے اندر. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے پچھلے دنوں میچ ہو رہا ہے، فٹ بال کے میچ ہو رہے تھے، کرکٹ کے میچز ہو رہے تھے. اب نماز کا ٹائم آتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ ابھی تو مسجد میں جماعت شروع نہیں ہوئی، ابھی تو ویٹ کرو تھوڑی دیر، 10 منٹ بعد نماز شروع ہوگی. اچھا جی، جب 10 منٹ گزرتے ہیں، اب اقامت شروع ہو جاتی، او ہو ابھی تو اس والی مسجد میں نماز شروع ہوئی نا، ابھی اس والی مسجد میں تو نہیں شروع ہوئی، تھوڑی دیر اور میچ دیکھ لیتے ہیں. ایسا ایسا وسوسے ڈالتا رہتا ہے انسان کے اندر، انسان سے برائی کروانے کی کوشش پوری جاری ہوتی ہے اس کی. پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوسری مسجد میں بھی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، اب اقامت ہو ابھی تو اقامت شروع ہے، چلو میں دوسری رکعت میں مل جاؤں گا، تیسری میں مل جاؤں گا. جب چاروں رکعتیں گزر، چلو اب میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں. اب گھر کی نماز بھی جب گزر گئی اور آخر کا دوسری نماز کا وقت ہونے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں چلو اب اگلی نماز کے ساتھ. انسان کی نمازیں کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، آہستہ آہستہ انسان کو ایک خاص فوٹ سٹیپس پہ چلاتا رہتا ہے اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا رہتا ہے. یہ نہیں، میں اس دلیل میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ فٹ بال دیکھنا ہے، کرکٹ دیکھنا بری بات ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مثال ہے. اس طرح کی چھوٹی موٹی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتے ہیں. یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اس کے بعد تھوڑا ایکسپیرینس نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک انسانوں کو کیا کرے گا، بہکائے گا. حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی نسل کو، بلکہ نسلوں، کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں تو پھر ان کو نہیں زیادہ تنگ کرتا، ان کی نسلوں میں پھر برائی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے.
جیسے اس کی دلیل اس طرح سے ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس دنیا میں، اس وقت شرک عام ہو گیا تھا. ہوا کیا تھا، ان سے کچھ 100 سال پہلے 5 نیک لوگ آئے تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں بھی ہے، ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 نیک لوگ تھے. جب یہ اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت نیک تھے، ہم ان کو بھول نہ جائیں، ہم ان کی شکلوں کو بھلا نہ دیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی شبیہ بنا کے نا تصویریں بنا کے رکھ لیتے ہیں. پھر ایک اور جنریشن گزری تو پھر شیطان نے ان کو اور وسوسہ ڈالا. انہوں نے کہا یہ جو شبیہیں ہم بناتے ہیں پتوں پہ یا لیدر پہ، یہ بھی خراب ہو جاتی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مجسمے بنا کے رکھ لیتے ہیں. پھر انہوں نے ان مجسموں کو گزارا. آخر کا 50 سال بعد جب اگلی نسل آئی تو اس نے کہا کہ یہ مجسمے جو ہمارے باپ دادا نے بنائے تھے یہ ایسے ہی تو نہیں بنائے تھے، ان کے اندر کوئی پاورز ہوں گے یقیناً. دیکھو آج میں نے اس مجسمے کو صاف کیا، یہ کیا، تو اس دن بارش ہو گئی، اس دن یہ ہو گیا، جب اس کو صاف کیا فلاں کو اولاد مل گئی، اس کا مطلب ہے ان کے پاس بڑی پاورز ہیں. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو انوالو کرتا رہا اور بت پرستی کی طرف انسانوں کو لے کے گیا تھا. دس از ہاؤ دا آئیڈل ورشپنگ اسٹارٹیڈ ان دا ورلڈ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو جو وہ 5 لوگ تھے نا، ودن سواع یغوث یعوق و نصر، وہ نیک لوگ تھے، لیکن ان کی نسلوں میں آہستہ آہستہ وہ برائی کو کیسے اس نے کیا کہ انسان کو بت پرستی کی طرف لے گیا. تو اس کے بعد بہت ایکسپیرینس ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایسے ہی بہکاتا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس پراپر ایکسپیرینس ہے کہ اس بندے کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہتھیار دیے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کے جو وار ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، وہ صرف وسوسوں کی حد تک ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کو پکڑ کے نہیں کوئی گناہ کروا لے گا، یہ بات یاد رکھیں. صرف وسوسے ڈالے گا. ان سے بچنے کے طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے قرآن و حدیث میں سمجھائے ہیں. تو بچنے کی تدابیر کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھا جائے کہ جب ہم نے بچاؤ کرنا ہے تو ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے. شیطان کے بارے میں کون کہہ رہا ہے کہ اس کے چالیں بہت کمزور ہیں؟ وہ خالق کہہ رہے جس نے اس شیطان کو بنایا ہے. تو اگر ہم اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی خالق سے مدد مانگنی پڑے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اسی طرح کے کوئی اس سے ملتے جلتے شیاطین سے مدد مانگ کے اس سے بچت نہیں لینی. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. لوگ بہت سارے غلط راستے اختیار کرتے ہیں شیاطین کے وسوسوں سے، ان کی بیماریوں جس وجہ سے کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں اور کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، لوگ اسی طرح کے بڑے شیاطین سے مدد مانگ کے تو اپنا علاج کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ شرک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارا علاج ہو صحیح، تو سب سے پاورفل علاج یہ ہے کہ اس شیطان نے جس کے وسوسوں سے یا جس کے مس کرنے سے ہمیں کوئی بیماری لگی ہے، ہم اس کے خالق نے جو طریقہ بتایا اس کے اوپر چلیں. کیونکہ اس نے اس کو بنایا نا، وہی بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور اب تم اس کی فلاں چیز سے بچنا چاہتے ہو تو یہ چیز پڑھو یا یہ عمل کرو. تو یہ سب سے اچھا پاورفل وے بھی ہے، اور دوسرا یہ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور خراب نہیں ہونے دیتا. تو سب سے پہلی بات بچاؤ کے حوالے سے یہ کہ ہم نے بچاؤ کرنا ہے، اس میں مدد جو مانگنی ہے وہ اس خالق سے مانگنی ہے جس نے شیطان کو بنایا ہے، جس نے شر کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ ہی شر کو بھی پیدا کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی شر ہوگا تو ہم نے اس طریقے سے مدد مانگ کے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسری بات یہ، جتنا زیادہ آپ کو اپنے ویپنز پہ، اپنے ہتھیاروں پہ یقین ہوگا اتنا اچھا آپ اس کے ساتھ لڑ سکیں گے. یعنی کہ اگر آپ کو بہت اچھا ہتھیار دے دیا جائے لیکن آپ کو چلانا نہ آتا ہو، آپ کو اس ہتھیار پہ یقین نہ ہو، تو آپ کیسے اس ہتھیار سے کوئی بھی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یار یہ ہتھیار جو ہے یہ بہت پاورفل ہے، یہ اگلے کو اڑا کے رکھ دے گا، تباہ کر دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ہتھیار پہ ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں وہ ہمارا علاج کریں گے اور وہ ہمیں ان شیاطین سے بچا کے رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز بچاؤ کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتائیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ ہم مدد اللہ سے ہی مانگیں گے. بہت سارے علاج کرنے والے، شیاطین کا علاج کرنے والے مختلف شیاطین سے ہی مدد مانگ کے، ان سے بڑے شیاطین سے مدد مانگ کے آپ کا علاج کر دیتے ہیں، اور وہ شیاطین ان کو دھمکا دیتے ہیں کہ تم نے ان کو یہ نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، تو وہ ہم کہتے ہیں یہ علاج صحیح ہو گیا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور برے شیاطین کے اوپر آ جاتا ہے. وہ بالکل غلط چیز ہے. اب یہ ہے
پہلی چیز یہ کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جائے. اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب بھی شیطان آپ لوگوں کو تنگ کرے، آپ کو ڈسٹرب کرے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے. اور جب ہم پناہ مانگ رہے ہیں انہو سمیع، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اس شر کے خلاف. اور پناہ مانگنے میں اللہ کا ذکر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ان شیاطین کے وسوسوں سے، ان کے اٹیک سے آپ بچ پائیں گے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے شروع کرو. بسم اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ آپ کے کھانے میں حصہ نہیں ڈال پاتا. جب آپ گھر میں داخل ہو، یہ اتنا زبردست آپ کے پاس ایک ماسٹر کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، بسم اللہ کا لفظ. کوئی بھی کام کرنے لگیں بسم اللہ کر کے لیں، بسم اللہ کر کے دیں، شیطان اس میں حصہ دار نہیں بن سکتا. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان اپنے دوسرے شیاطین کو کہتا ہے کہ لو جی ہمیں تو رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے. اور پھر جب ہم کھانا بھی بسم اللہ کے بغیر پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اب تو ہمیں کھانے کے لیے بھی چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو اذکار ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بسم اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا دوسرے اذکار ہیں فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ ہماری پروٹیکشن کریں گے ان شیاطین کے خلاف. ایک اور چیز، صبح و شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں کہ ہر انسان کو اپنی بچت کرنے کے لیے صبح و شام کے کچھ اذکار پڑھنے چاہیے. نمازوں کے بعد کے اذکار بتائیں، جیسے 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور مغرب کے بعد پڑھی جائے. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فلق اور ناس پڑھی جائے اور اپنے اوپر دم کیا جائے. صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جو شخص صبح 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ شام تک ہر قسم کی دنیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو شر ہے اسے محفوظ رہتا ہے. جو شام کو پڑھ لیتا ہے وہ اگلی صبح تک محفوظ رہتا ہے. یہ ویپنز دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، جب انسان ذکر میں لگا رہتا ہے تو وہ بھی شیاطین کے چالوں اور ان کے ہیلوں سے وہ بچا رہتا ہے. یہ چیز بہت زیادہ. اسی طرح سے واش روم کے بارے میں نے آپ کو بتایا، واش روم میں جن اور جننیاں، یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں طرح کے جن واش روم میں، برے جن جو ہیں، شیاطین جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو واش روم میں جاتے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھیں. باہر نکلتے غفرانک کی دعا پڑھیں. اسی طرح سے شیطان انسان کو برے خواب دلاتا ہے. مطلب خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اٹھو اور تمہاری طبیعت پہ بوجھ سا ہو، خواب میں کوئی چیز دیکھی، تو اس کا مطلب وہ شیطان کی طرف سے. اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب تم برا خواب دیکھو تو اپنی لیفٹ سائڈ پہ تھتکارو اور شیطان سے پناہ مانگو اور یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا. اس سے اس خواب کا جو برا اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے شیطان انسان کے خواب میں بھی انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث بہت خوبصورت مجھے ملی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3269، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گتی پر، اس کی گردن پہ 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، 3 ناٹس لگاتا ہے تاکہ یہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے. اور اس میں پھر طریقہ بھی بتایا کہ فجر کی نماز میں اگر تم نہیں اٹھ سکتے اور تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم بڑا، بس ویسے ڈالتا ہے نا، ابھی تو بہت ٹائم بڑا، ابھی تو اس مسجد کی نماز ہو رہی ہے، ابھی تو دوسری مسجد کی نماز ہو رہی ہے، پھر مسجد کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، پھر کہتا ہے ابھی تو اندھیرا ہے، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، آہستہ آہستہ فجر کی نماز کو گزار دیتا ہے اور فجر کی نماز فوت ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جیسے ہی آنکھ کھلے اور وہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی نوٹ کھل جاتی ہے. وہ جو 3 نوٹس اس نے لگائی ہوتی ہیں کہ ہم صبح نماز کے لیے نہ اٹھ سکیں، پہلی نوٹ کو کھولنے کا طریقہ یہ کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ اللہ کا ذکر کریں، کچھ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، کچھ بھی آپ پڑھیں. دوسری نوٹ تب کھلتی ہے جب انسان اٹھ کر وضو کر لیتے. آپ پہلی نوٹ کا انتظام کریں، اگلی کا آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ اٹھیں گے اور وضو کی طرف جائیں گے. اور تیسری نوٹ تب کھلتی ہے جب انسان جو ہے وہ نماز ادا کر لیتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو سارا دن بد مزاج اور سستی اور کاہلی میں رہتا ہے.
وہ آپ دیکھ لیں ایسے ہی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز جن کی مس ہو جاتی ہے، 10 بجے اٹھتے ہیں، پھر ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، پھر نیند پوری کرنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں، پھر سارا دن اسی طرح سستی اور کاہلی میں گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ شیاطین سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور گھر میں پڑھی جائے اونچی آواز سے، تو وہ گھر جو ہے وہ شیاطین کے اٹیک سے محفوظ رہتا ہے۔ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ جمائی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی جب تمہیں آئے، یعنی کہ جسے ہم یوننگ کہتے ہیں، تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 6226، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے وہ پوری استطاعت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ کیوں ہنستا ہے؟ کہ وہ انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑنے لگا ہے۔ وہ تو کیا ہوتا ہے، جمائی لیتا ہے انسان تو اس کے بعد وہ کافی زیادہ لیتھارجک فیل کرتا ہے، بہت زیادہ سست فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا مومن چاہیے جو سست اور کاہل ہو، تو وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، وہ ایک طاقتور انسان ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ اب جب بھی تمہیں جمائی آئے تم جمائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ ایک بات جو چھوٹی سی میں بتانا بھول گیا تھا، بہت عام سی بات ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ پچھلی دفعہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے، لائٹ سے پیدا کیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا تو ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو ان کو آگ کا عذاب اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی۔ اگر آپ کو مٹی کا کوئی کنکر، کوئی پتھر اٹھا کے مارا جائے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ یہ تو ہمارا بیسک سبسٹنس ہے جس سے ہمیں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح سے شیطان کو پہلی تو بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ کریٹر ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے عذاب دینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آگ کو آگ کا عذاب بھی اسی طرح سے لاجیکلی بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ دیا جا سکتا ہے۔